ہر طرح کے فتنہ اور فساد کی جڑ اور بنیاد ظلم، اور ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو۔ اور حقوق جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد، اور حق النفس یعنی اپنی ذات کے حقوق۔ چنانچہ قرآن کریم نے شرک کو ظلم قرار دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہی دراصل ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حق کی، توحید کے اس حق کی پامالی، یہ حق تلفی، قرآن کریم نے اس کو ظلم قرار دیا۔ اسی طرح جو بندوں کے حقوق ہیں ہر انسان کے ذمے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان، اس کو واسطہ ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اعزاء اقارب سے، اپنے دوست احباب سے اور دیگر عام لوگوں سے۔ تو شریعت مطہرہ نے تمام لوگوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہر شخص اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کرے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرے۔ آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، لیکن ہر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے۔ حالانکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر شخص جو ہے وہ حقوق ادا کرنے والا بن جائے تو پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن آ جائے، پورے معاشرے کے اندر فرحت، انبساط اور خوشیاں لوٹ آئیں، اطمینان اور چین جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی یہ ہر شخص کو کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کا خیال کرنا، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہر انسان پر اپنی ذات کے بھی حقوق ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں جناب نبی علیہ السلام نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی ان لربک علیک حقا، وہیں پر جناب نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے ان لنفسک علیک حقا۔ جہاں نبی علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں ان لأہلک علیک حقا، وہاں جناب نبی علیہ السلام یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے حقوق بھی بیان فرمائے گئے، مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے گئے، لیکن وہیں پر جناب نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہر آدمی کے اپنی ذات کے حقوق بھی اس کے ذمہ لازمی ہیں۔ چنانچہ جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یہ ظلم ہے، بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے، وہیں پر اپنی ذات کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص پورا سال مسلسل روزے رکھے تو شریعت نے اس بات سے منع کیا، فرمایا کہ بھئی تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلسل جاگنے کی اپنی عادت ڈال لے اور اپنی صحت کو بگاڑ لے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ مسلسل اپنے آپ کو بھوکا رکھے، مسلسل روزے رکھے اور وہ اپنے صحت کو بگاڑ لے، اپنے آپ کو کمزور کر لے تو شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جہاں پر ادا کرنے ہیں، جہاں پر بندوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، وہیں اپنی ذات کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ قرآن کریم نے جیسے یہ بات ارشاد فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، اسی طرح جہاں پر بندوں کے حقوق بیان فرمائے گئے وہیں قرآن کریم نے ایک بات بہت خوبصورت ارشاد فرمائی ہے، فرمایا وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ایک جگہ پر فرمایا فقط ظلم نفسہ، کہ اس نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی۔ ایک جگہ پر فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم خود ظالم ہو۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، دراصل اس بات کا مقصد یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں تسلیم کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، تو وہ شخص اپنے ساتھ ظلم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کفر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی شخص شرک کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو دراصل یہ شخص اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے چھوڑا تو یہ ظلم اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا سارا خمیازہ خود اس کو بھگتنا پڑے گا۔ چنانچہ شریعت نے جو ہمیں عقائد دیے، جو احکامات دیے، جو معاملات دیے، جو اخلاق دیے ہیں، ان کو تسلیم کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنا انسان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جہاں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، وہیں انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے۔ اگر کوئی شخص ان کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا نقصان اس کو اس دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں جو ساری نعمتوں سے محرومی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محرومی، اور آخرت میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جہنم جو ہے وہ اس کے مقدر میں آئے، تو یہ دراصل سارا ظلم جو ہے وہ اس نے خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، وہیں پر وہ اپنی ذات کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور اپنی ذات کے حقوق کی ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے عقائد درست رکھے، اپنے معاملات درست رکھے، اپنے اخلاق درست رکھے، اور نیکی والی زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، اور برائی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ نیکی تقوی والی زندگی کی خیر و برکات دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ فسق و فجور کی زندگی گزاری، خلاف شریعت زندگی گزاری، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، شریعت کے احکامات کا خیال نہ رکھا، تو یہ شخص خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ گناہ کے اثرات جیسے آخرت میں بھگتنے ہوں گے، کہ کفر کا اثر آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور شرک کا اثر آخرت میں کیا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ فسق و فجور سے اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ نہ فرمایا، تو ان گناہوں کی نحوست اور ان گناہوں کے بد اثرات جو اس شخص کے ساتھ آخرت میں گئے ہیں، تو وہ آخرت میں جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ سے تپا کر جو ہے پاکیزگی پیدا کی جائے گی، اور پھر جنت میں داخلہ ملے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر و برکات کا، دنیا اور آخرت دونوں میں خیر و فلاح کا، دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال کرنا ہے، بندوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ویسے ہی ہم نے اپنے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس میں ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، ہم نے اپنے آرام کا خیال کرنا ہے، اسی طرح ہم نے گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو ہر طرح کے نقصان سے جو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و فلاح نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى